سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ وہ گروہ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور مختلف انداز میں مخالفت کی، ان کا بیان جاری تھا۔ ان میں سے منافقین کا تذکرہ گزر چکا، مشرکین کا طرز عمل بھی بیان ہوا، اور اب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بیان جاری ہے۔ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہونے والے مکالمات یعنی گفتگو یہ بیان ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اہل کتاب کا جو طرز عمل رہا اسے بیان کیا گیا۔ اس کی چند ایک مثالیں یہاں پر بیان کرتا ہوں کہ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اب یہ ان کا دعویٰ تھا، اس پر دلیل کیا تھی؟ دلیل کوئی نہیں تھی۔ دلیل بس ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اس لیے ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس گفتگو کو اور اس دعوے کو بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو، اے اہل کتاب، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہ ان کے دعوے کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں صرف تم ہی جاؤ گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی خود گھڑی ہوئی خواہشات ہیں، یہ کوئی خدا کا تم سے وعدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ ہم سے خدا نے وعدہ کیا ہے، تو فرمایا پھر اس کی دلیل لاؤ۔ تورات میں یا انجیل میں کہیں یہ لکھا ہو کہ تمہارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر ان لوگوں کے اس دعوے کا رد کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہود و نصارہ، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ جو جنت کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے تو مرنے کے بعد جنت ہی میں جانا ہے، اور جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جانا، تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے یہ کہیں کہ جب جنت کی نعمتیں خالص تمہارے ہی لیے ہیں، تو پھر دنیا میں اتنی پریشانیاں کیوں اٹھا رہے ہو؟ دنیا میں کبھی بیمار ہوئے، کبھی غریب ہوئے، کبھی مالی نقصان، کبھی جسمانی نقصان، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو اتنی پریشانیاں کیوں اٹھاتے ہو جب تمہارے لیے آگے جنت موجود ہے کہ ادھر تم مرے ادھر جنت میں پہنچ گئے، اور جانا بھی تم نے ہی وہاں پر ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم وہ آرام والی، آسائش والی، وہ مزے والی، وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو کے اپنی جو ہے وہ ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی گزارو۔ تو پھر یہ کرو۔ اب اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے
کہ ان لوگوں کے دعوے تو یہ ہیں کہ جنت میں ہم نے ہی جانا ہے اور ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان سے تمنا کا کہا گیا کہ آرزو کرو، پھر خواہش کرو کہ تم مر جاؤ، موت آ جائے، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کرنے کو تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت ہی میں جانا ہے، تو اب جب ان سے کہا گیا تو پھر موت کی تمنا کرو، کہ مر کے ہی جنت میں جا سکتے نا، دنیا میں رہ کے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں وہ جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، وہ جہنم میں لے جانے والے، تو لہذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں بطور خاص یہودیوں سے خطاب ہے، فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، مسلمان اللہ کے دوست نہیں، تم اللہ کے دوست ہو، اور جنت میں تم نے جانا ہے اور انہوں نے نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کیا ہے؟ موت تو ایسا پل ہے کہ جو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ تو موت رکاوٹ ہے، تم دنیا میں ہو، خدا آخرت میں ملنا ہے، موت کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، تو لہٰذا اس پل کو پار کر لو، تو موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور وجہ یہی ہے کہ زبانی کلامی یہ کہنا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو جنت میں جائیں گے، بلکہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، یہ زبانی کہنا تو آسان ہے، حقیقتاً اس کا واقع میں ہونا مشکل ہے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ اعمال کا پتہ ہے، کتنے نبیوں کو شہید کیا، کتنے نبیوں کے ساتھ مقابلے بازیاں کی، کیسے نبیوں کی نافرمانیاں کی، کیسے ان کے احکام کو پس پشت ڈالا، کیسے اپنے پاس موجود تورات کے احکام میں بھی تحریفیں کی، کیسے تورات میں موجود احکام پر عمل نہیں کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا۔ تو انہیں ان کے اعمال کا پتہ ہے، ایسے اعمال کے ہوتے ہوئے یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہل کتاب کا اور ان میں سے پھر یہودیوں کا ایک عمل قرآن مجید میں بیان ہوا۔ ایک اور عمل جو یہودیوں نے کئی مرتبہ جو انہوں نے شرارت کے طور پہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سختی کے ساتھ منع کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو منع کر دیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اوروں کو بھی منع کر دیا۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام سے بات کرتے، اور دوران گفتگو صحابہ کرام کو بات سمجھنے کے لیے مزید دہرائی کی ضرورت ہوتی تو وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے۔ رعایت فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ فرما دے، تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دے۔ تو یہ مسلمانوں کی زبان پر جملہ تھا، یہ لفظ، اس کا معنی اور مسلمانوں کا استعمال، یہ تینوں اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہی لفظ یہودیوں کی زبان میں ایک برا معنی رکھتا تھا، تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کلام سنتے آپ کا تو آگے سے کہتے رائنا۔ اب رائنا کہنے کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر استعمال کرتے، اور جب اس کو کھینچ کے استعمال کرتے اس کا معنی بدل جاتا ہے،
اور وہ ایسا بن جاتا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق. اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ راعنا خود ان کی اپنی زبان میں، جیسے ایک عربی زبان ہے اور اسی طرح عبرانی ہے، سریانی ہے، تو دیگر زبانیں، تو جو یہودیوں کی زبان تھی ان کی اپنی زبان کے اندر اس لفظ کا معنی نامناسب تھا. تو اب وہ کیا کرتے کہ مسلمان تو راعنا لفظ استعمال کر ہی رہے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اس استعمال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی لفظ کو اپنی بری نیت کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا. اب مسلمان بھی راعنا کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں. مسلمان پازیٹیو میننگ کے اندر، اچھے معنی کے اندر استعمال کر رہے ہیں، صحیح معنی لے رہے ہیں، اور یہودی اسی کو کسی اور غلط معنی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے اور اس پر خوش ہوتے کہ ہم نے گستاخی بھی کر لی، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، اور وہ بھی کھلے عام گستاخی کر لی. اب ہوا یہ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ یہودیوں کی لغت میں اس لفظ کے غلط معنی کو جانتے تھے. انہوں نے جب یہودیوں کو یہ استعمال کرتے دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ان پہ سخت ناراض ہوئے اور یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتے ہو. اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی ہے. اس پر یہودیوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جی، اب ہمارے اوپر غصہ کر رہے ہیں، آپ کیا اپنے مسلمان استعمال کرتے ہیں؟ آپ کے مسلمان جب استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے استعمال کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اب یہ انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا. اب اس پر آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ واقعتاً بات تو درست تھی کہ مسلمان استعمال کر رہے تھے، لیکن نیتوں کا فرق تھا، استعمال کا فرق تھا. تو اب آپ اسی رنجیدگی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور اے لوگوں پہلے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جس لفظ کے مسلمانوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہودی اسے غلط انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اسے منع کر دیا، تاکہ مسلمان وہ لفظ ہی استعمال نہ کرے کہ جسے دیکھے یہودی استعمال کرے اور وہ غلط معنی میں استعمال کرے. تو مسلمانوں کو فرمایا کہ لفظ راعنا یہ نہیں کہنا، اس کی جگہ لفظ کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائے. تو اب انظرنا لفظ کے اندر کوئی دوسرا غلط معنی نہیں لیا جا سکتا تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اگر کسی لفظ سے غلط معنی لوگ لیتے ہوں یا بآسانی لے سکتے ہوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس لفظ کو بھی استعمال کرنا منع کر دیا گیا. تو یہ ایک یہودیوں کا عمل تھا جس کا قرآن پاک نے بیان کر دیا. اچھا، مزید 3 باتیں اور ہیں، ان میں سے ایک تو یہی ہے، دوسری اس کے علاوہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی 3 عادتیں، 3 خصلتیں تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر بیان فرمایا. وہ کیا تھی؟ یعنی بری خصلت. پہلے تو یہ ہے کہ تورات شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان کی تھی، یہودی اسے بدل دیتے تھے، اسے چھپاتے تھے یا اسے اس کے کلمات کو بدل دیتے تھے. یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ کرنے کا فرماتے، کو حکم دیتے، تو وہ زبان سے کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے وعصینا، مانا نہیں ہے. یعنی کہ مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ حکم تو یہ ہے، بولو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. لیکن وہ لوگ یہ کرتے کہ زبان سے بولتے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے مانا کوئی نہیں. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. یہ دوسری بات. تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وہ منافقت کرتے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا جو ابھی بیان ہوا کہ کلمات کو
بدل دیتے اور اس کو کسی اور معنی میں استعمال کر دیں. یعنی لفظ کا ظاہری معنی کچھ اور بنتا ہے لیکن وہ اس کا کوئی اور معنی لے لیتے. جیسے اس کی ایک مثال تو ابھی گزری کہ راعنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائے، لیکن وہ اسے کس میں استعمال کر دے؟ وہ اپنے زبان میں جو اس کا غلط معنی ہوتا اس میں استعمال کر لیتے. اسی طرح ایک اور لفظ تھا، وہ تھا وسمع غیر مسمع، یعنی آپ ہماری سنیے اور آپ کو کوئی بری بات نہ سنائی جائے، یعنی آپ کے کان بری بات سننے سے محفوظ رہیں. اب اس کا معنی تو یہ بنتا اسمع غیر مسمع، لیکن وہ اسے کیا کرتے؟ وہ اس کا معنی لیتے کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کوئی بات سننا نصیب نہ ہو، خیر کی بات سننا نصیب نہ ہو. تو اب دیکھیں لفظ وہی ہے، دیکھیں لفظ کے مفہوم اور معنی کو انہوں نے کچھ اور اپنے اندر رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تینوں باتوں کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا اور اس کا شدید رد فرمایا. ارشاد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. فرمایا کہ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا تو فرمایا لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تھی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا، نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہو گئے. اچھا، ایک اور بات جو انہی یہودیوں کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی، اور وہ ہے کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے حسد کرنا. حسد کرنا کیسے؟ وہ یوں کہ بنیادی طور پہ جو یہودی تھے یہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. اب بنی اسماعیل ہیں تو ایک طرف ہے بنی اسرائیل، ایک طرف ہے بنی اسماعیل. ہمیشہ جو نبوت کا سلسلہ تھا یہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا. بادشاہتیں خدا نے ان کو دی، حکومتیں خدا نے ان کو دی. انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، انہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے. انہی کے اندر اللہ نے کتابیں عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، داؤد علیہ السلام کو کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تو اب چونکہ ایک عرصے سے جو بڑے بڑے مناصب اور بڑی بڑی شانیں اور بڑے بڑے مرتبے تھے وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو عطا فرما رہا تھا. اب نبی پاک علیہ السلام نے آ کے جب دعویٰ نبوت کیا اور آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو اب وہ جو سارے مناصب تھے وہ منتقل ہو گئے بنی اسماعیل کی طرف. اس پر ان لوگوں نے حسد کیا. جیسے ہوتا نا کہ دو بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ حسد کر لیں کہ بھئی میں جو مجھے ملنا تھا اس کو کیوں مل گیا. تو بنی اسرائیل نے حسد کیا کہ بنی اسماعیل کو یہ ساری چیزیں مل گئی. اب یہ ان کا حسد جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور اس کے پیچھے ایک اور بات یہ تھی کہ تم لوگ اس بنا پر تو حسد کر رہے ہو کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو یہ چیزیں منتقل ہوئیں. تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ، اوپر جا کے دیکھو گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دونوں کے بڑے ہو گئے نا. جو فرق نیچے آیا وہ آیا حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو یہاں لا کے آپس میں حسد کر رہے ہو، اس سے اوپر جا کے اس پر کیوں نہیں خوش ہوتے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی کو دیا گیا. اگر ادھر پہلے مل رہا تھا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اب اگر ادھر مل رہا ہے تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو بات یہ ہے کہ حسد سے بچنا ہو تو بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر حسد کرنا ہو تو بڑی آسانی سے کیا بھی جا سکتا ہے. اور پھر حسد کرنا یہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے، کیونکہ
جب کسی بندے کو نعمت ملتی ہے، حسد کیا ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ اسے چھن جائے۔ حسد دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ جب زوال نعمت کی تمنا کرنا حسد ہے تو بھئی نعمت دی کس نے؟ جس نعمت کو یہ حاسد ناپسند کر رہا ہے اور جس نعمت کے چھن جانے کی آرزو کر رہا ہے، وہ نعمت اس بندے کو دی کس نے؟ تو نعمت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو رہا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ناراض ہو رہا ہے، خواہ وہ یہاں کا معاملہ ہو یا عام ہماری زندگی کا معاملہ ہو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حاسد کے لیے دو مصیبتیں ہیں اور اس کی دو قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ حاسد کے حسد کی تکلیف اسی کو ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندہ اپنے اندر ہی جل رہا ہے نا کہ فلاں کو کیوں ملا، فلاں کو کیوں ملا، تو تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ نعمت والے کو تھوڑی تکلیف، تو اس کو ہو رہی ہے حاسد کو۔ تو ایک تو خود کو تکلیف دے رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ناراض کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ اس بندے سے زیادہ تو اس بندے کو دینے والے خدا پہ ناراض ہو رہا ہے کہ اس نے کیوں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس حسد کو کہ بنی اسرائیل کو ملنے والی نعمتیں یہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئیں، تو یہ ان کا حسد تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پہ بیان فرماتا ہے، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ تو یہ اولاد ابراہیم کو یہ چیزیں عطا کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں بعض یہودی اتنے حد سے گزر گئے کہ جس کا نارملی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دشمنی تو تھی ان کی، اکثریت دشمنی کرتے تھے، لیکن دشمنی میں ان حدوں کو بھی توڑ دینا جو خود کم از کم ان کے لیے بڑی اہم تھی۔ تو ان میں سے ایک صورت ہے کہ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا، تو یہ اور اس کے ساتھ مزید 70 یہودی یہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور نبی پاک علیہ السلام سے جنگ کرنے پر مشرکوں کو ابھارنا شروع کیا کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو۔ تو قریش نے ان سے کہا کہ بھائی تم بھی کتابی ہو اور یہ بھی کتاب لے کے آئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم جنگ لڑنے جائیں تو پتہ چلے تم اپنے کتابی بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہو، تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہمارے ساتھ لائل ہو اور ہم صحیح ہیں اور یہ غلط ہے۔ تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ بھائی ہم ہر صورت تمہارا ساتھ دیں گے۔ یعنی اہل کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب والے نبی کے مقابلے میں کتاب کے منکر مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے۔ اس پر مشرکین مکہ نے کہا بھی ہمیں تو اطمینان نہیں ہے جب تک ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی میں انہوں نے بتوں کو بھی سجدہ کر دیا، حالانکہ یہ تو کسی بھی صورت ان کے ہاں بنتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس والی حد تک بھی اتر آئیں، لیکن انہوں نے سجدہ کر دی۔ اس کے ساتھ اب مشرکوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم ٹھیک ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کعب بن اشرف نے کہا بھائی تم ٹھیک ہو۔ اچھا اب یہ بھی دوسری انتہا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت میں بجائے اس کے کہ آپ کی مخالفت کو کسی اور رنگ کے اندر پیش کر دیتے، اگر کرنا ہی تھا انہوں نے، یعنی جو بھی ان کے مائنڈ سیٹ میں تھا، لیکن انہوں نے مشرکوں کو بول دیا کہ تم ٹھیک راہ پہ ہو، یعنی توحید والے معاذ اللہ غلط ہو گئے ان کی نظر میں اور مشرکوں کو انہوں نے ٹھیک قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف قرآن پاک کی ان آیات میں بیان کیا، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تو یہ جو سجدہ کیا وہ تھا طاغوت پر ایمان، اور دوسرا ان کا جملہ کہ مشرکوں کو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ہدایت پر کہہ دیا۔ ایک اور
یہودیوں کا عمل جو قرآن پاک میں بیان ہوا، اور یہ ان کی ایک سازش تھی، اور یہ سازش آپ دیکھیں، اس کو جب آپ سنیں گے اس کے بعد آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں آج بھی یہ والا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ اسلام دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ایک مرتبہ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوں کرو، ایک جماعت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد شام جب ہو نا تو مرتد ہو جائے۔ اب مرتد ہو جائے تو اب لوگ پوچھیں گے نا کہ بھئی کیا ہوا، صبح تو تم نے کلمہ پڑھا، رات کو تم کافر ہو گئے، دوبارہ اسلام چھوڑ دیا، تو تم آگے سے کہہ سکو کہ دیکھیں جی ہم نے غور کیا، ہم اسلام قبول کر کے ان کے قریب ہوئے، ہم نے ان کی باتیں سنی، لیکن ہم سمجھ گئے کہ یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے، یہ کوئی اور ہیں۔ تو یوں جو ہے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے اسلام قبول کر لینا اور پھر اس کے بعد اس سے پھر جانا، تو یہ جو پہلے کے مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، شک پیدا ہو جائے گا کہ یار بھائی اتنے سمجھدار، پڑھے لکھے اور اتنے کتاب کو جاننے والے اتنی محبت کے ساتھ ایمان لائے، اور قریب آ کے پتہ نہیں کیا دیکھا انہوں نے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ کے چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو یوں اس انداز کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ تو یہ ان کا ایک سازش تھی، یہ مکر کرنے جا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیا۔ اچھا، اب آج بھی آپ غور کریں کہ جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے، جھوٹی فلموں کے ذریعے، جھوٹے کلپس بنا کر، جھوٹی شوٹنگ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ہزاروں کام آج کے زمانے میں کیے جاتے ہیں۔ کسی عورت کے اوپر جو ہے ظلم دکھائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ مسلمان اور یہ مذہبی لوگ یہ کر رہے ہیں، اور ایک عرصے بعد پتہ چلے گا کہ وہ باقاعدہ اس کو فلمایا گیا، باقاعدہ اس کی شوٹنگ کی گئی، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ویڈیو لوگوں میں وائرل کی گئی۔ اسی طرح ڈرامے بنائے جاتے ہیں، ان ڈراموں کے اندر ایک سیکوینس کے ساتھ مسلمانوں کے عمل کو مسلسل برا دکھایا جاتا ہے۔ اسی انداز کے اندر فلمیں بنائی جاتی ہیں جس میں مسلمانوں کو دہشت گرد، مسلمانوں کو امن کا دشمن اور مسلمانوں کو ایک جنگجو اور ایک اخلاق اور مینرز سے عاری جو ہے وہ کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اس انداز میں دنیا بھر کے کفار، دنیا بھر کے غیر مسلم مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صرف سازشیں نہیں کرتے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے مسلمانوں کو اسی انداز میں دینا ہوتا ہے کہ اس پروپیگنڈا کا اتنا مؤثر جواب دیں کہ اس طرح کی کوئی بھی شیطانی حرکت یہ لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑا میدان ہے کرنے کا کہ جس میں کام کرنے کی ابھی جتنی ضرورت ہے شاید ہم اس کا 1% کرنے کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو رہے۔ اب اس کے بعد ایک اور گفتگو ہے، اور وہ ہے کہ یہود و نصارہ سے مکالمہ۔ مکالمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی اور عیسائی آئے اور دین کے معاملے میں آپ سے انہوں نے گفتگو شروع کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول نہ کرنے پر انہیں وعیدیں سنائی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، قیامت کے دن تمہیں اس انکار کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اور ایمان کی دعوت کے ساتھ انہیں اسلام قبول نہ کرنے پر انہیں جہنم کی وعیدیں سنائیں۔
اس پر ان لوگوں نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے پیارے، اللہ کے بیٹے، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے سے مراد کہ جیسے باپ کو بیٹوں سے پیار ہوتا ہے، خدا کو ہم سے ایسا پیار ہے۔ کیونکہ یہودی عیسائی جو ہے وہ اپنے آپ کو بیٹا اس معنی میں نہیں کہتے تھے جس معنی میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہم تو بڑے خدا کے پیارے ہیں، ہم تو خدا کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا رد کیا اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ کیا ارشاد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے، اے یہود و نصارہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی یہاں پر جواب کیا دیا گیا؟ انہوں نے کہا تھا ہم خدا کے پیارے ہیں، تو فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرمائیں کہ اگر تم خدا کے پیارے ہو، اور پیارے بھی تھوڑے بہت نہیں، اتنے پیارے کہ جیسے بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ جو پچھلی پوری ہسٹری گزری ہے تمہاری، اس میں بار بار خدا تمہیں سزائیں کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ یہود و نصارہ کو بار بار، یعنی بنی اسرائیل کو بار بار جو ہے وہ سزائیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کبھی کوئی لشکر ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دی، پھر دوبارہ کسی طرح آباد ہوئے، پھر دوبارہ کوئی اور آ گیا، پھر اس نے پٹائی کی، پھر اس نے دوبارہ وہی سلوک کیا، پھر تم تتر بتر ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ تم یہ بھی کہتے ہو کہ بھئی ہم نے جہنم میں جانا ہے اتنے دن کے لیے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ہم جہنم میں اتنے دن کے لیے جائیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر تم خدا کے پیارے ہو اور وہ بھی بہت ہی پیارے ہو، تو پھر یہ پچھلا پورا زمانہ تمہارا پیار کدھر تھا؟ خدا تو تمہیں بار بار سزائیں دیتا رہا، خدا تو تمہیں بار بار عذاب دیتا رہا، مرنے کے بعد تم کہتے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ عرصہ جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ کیسے پیارے ہو کہ جس کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، جس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم اللہ کی مخلوق میں جیسے اور انسان ہیں ایسے تم انسان ہو، جیسے اور آدمی ہے ایسے تم آدمی ہو۔ خدا اپنے قانون کے مطابق بخشتا ہے اور اپنے قانون کے مطابق سزا دیتا ہے کہ وہ نیکوں کو اور فرما برداروں کو بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کا فضل اور اس کی حکمتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو تمہارا یہ خدا کا پیارا ہونا جو ہے یہ محض زبانی دعوے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ایک اور مکالمہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نبیوں میں کس کس کو مانتے ہیں؟ یہ سوال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نبیوں میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، کیونکہ یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی، حتیٰ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مقدمہ کیا گیا اور جو آپ کو سزائے موت دینے کے لیے کوششیں کی گئی تھیں وہ یہودیوں نے کی تھی، اور وہ جو سولی پر چڑھانے کا معاملہ ہے وہ بھی یہودیوں کی طرف سے تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلامت رکھا، یہودی سولی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ تو سب ہوا، لیکن سولی پر کسی کو تو چڑھایا گیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھا، اسے سولی پہ چڑھایا گیا۔ وہ کس نے چڑھایا تھا؟ وہ یہودی تھے، اور
انہوں نے تو اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو سولی دی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو بچا لیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے مقدمہ چلا کے سزا جس کو دی تھی وہ تو اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرانا جو ہے یوں کہہ لے کہ دشمنی اور عداوت چلتی آ رہی تھی۔ تو اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ کس کس کو نبی مانتے ہیں، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اور خدا نے جو مجھ پر نازل کیا، ہم پر نازل کیا قرآن، اسے بھی مانتا ہوں، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا اسے بھی مانتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا یعنی انجیل اور تورات، میں اسے بھی مانتا ہوں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو واضح فرما دیا کہ جن جن کو ماننا ہمارے دین میں شامل ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، کیونکہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عظیم پیغمبر مانتے، اللہ کا بڑا محبوب پیغمبر مانتے، کلمت اللہ مانتے، روح اللہ مانتے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ۔ تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے پھر ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو یہ ان کی ضد بازی تھی کہ اگر آپ عیسیٰ کو مانتے تو پھر ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالی نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی ان لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں کہ جس کو بھی خدا نے نبی بنا کے بھیجا اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا ضروری۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا بیان ہوا۔ تو یہ یہود و نصارہ کے چند ایک مکالمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ مزید آگے بھی اور بھی کئی مکالمات اور کئی اس طرح کی گفتگو جاری ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب